صلی اللہ محمد و محمد انتہائی شکریہ جناب تنویر نقوی صاحب آپ کا، اور انتہائی بہتر انداز میں آپ نے ذکر کیا قبلہ کا، اور یقینی طور پہ ایک بڑے عالم دین جنہوں نے آسان الفاظ میں لوگوں تک پیغام حقہ کو عام کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کیا، امام زمانہ کے اس پیغام کو عام کیا جو کہ انتہائی ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو انہوں نے خطاب پیش کیے ہیں، وہ یقین طور پہ مشعل راہ ہیں، ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آسان ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ تنویر نقوی صاحب نے کہا کہ خوجہ جماعت میں کہ کس طرح سے ان کے جو خطاب کو سراہا گیا آج تک، وہ بڑی اچیومنٹ ہے ان کی۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام جو ہے خطیب اکبر قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے نامی سے منسوب ہے، اور ان کی جو کتاب ہے جو حیات اطہر بزبان اطہر جو انہوں نے اپنی حیات میں لکھی، اس کے اوپر ہے۔ یہ بڑا باعث فخر ہے ہم سب یہاں پہ امامی مشن کے لوگ کہ اس کتاب کی رونمائی یو کے اندر صرف اسی ادارے میں ہو رہی ہے، اور یہ بڑا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ ایک ایسا خطیب جس نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی اور پیغام حسینی کو عام کیا۔ اب ظاہر ہے ایک جو ان کی شخصیت میں ایک اور چیز تھی جو بہت ہی، جیسے کہ قبلہ تنویر نقوی صاحب نے بھی کہا، شاعری کے حوالے سے ایک بہترین شاعر بھی، ایک بہترین خطیب بھی، لیکن ظاہر ہے شاعری کو انہوں نے اتنا عام نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اتنا یوز کیا، لیکن ظاہر ہے ان کی خدمات جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے ہمارے درمیان بہترین صحافی اور بی بی سی کے بہت ہی نامور شخصیت، بی بی سی اردو کے حوالے سے ایک نامور شخصیت اور بہترین شاعر لبیک جناب جعفر رضوی صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا جعفر رضوی صاحب آپ سے کہ آپ یہاں پہ ان کے حوالے سے قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے حوالے سے بیان فرمائی۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بہت بہت شکریہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ساری زندگی کلام کرنے سے گریز ہی اس لیے کیا گیا کہ کہیں پہچان ہی نہ لیا جائے کہ کچھ نہیں جانتے۔ تو اب مرزا اطہر صاحب پر اور کون بول سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ اس دنیا میں۔ جس خطیب نے ابھی تنویر بھائی بتا رہے تھے، میری تو پیدائش سے اگر تنویر بھائی کی ڈیٹ 1936، تنویر بھائی 14 اپریل 1936 اس کتاب میں درج ہے، اگر اس کو آپ کے حساب سے 34 مان لیں تو 35 برس کا تو وقفہ ایسے ہی بن جاتا ہے۔ تو میری تو اوقات ہی کیا ہے کہ میں ایسی شخصیت پہ کون بات کر سکتا، لیکن یہ کہ جو ذاتی تجربات رہے ان سے ملاقاتوں میں، وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ کتاب کافی ہے یا نہیں۔ تو اور وہ مرزا صاحب نے تو خود اپنی آٹو بایوگرافی خود ہی تحریر کی، خود نوشت، جس کو ابھی رضوی صاحب فرما رہے تھے۔ تو جو کچھ ابھی تھوڑی دیر میں اس سے حاصل ہو سکا ہے وہ یہی ہے کہ جب فخر وائزین کی گود میں آپ پروان چڑھے ہوں، مرزا محمد طاہر صاحب کی گود میں آپ پروان چڑھے ہوں، تو آپ کو مرزا محمد اطہر ہونا پڑتا ہے۔ تو کوئی شخصیت کا کمال ان کا اپنی جگہ، لیکن جو گھرانہ ہے، پھر جو انہوں نے تحریر کیا، تو خود کے ان کے والد کی
مولانا ابوالحسن منن صاحب نے تربیت فرمائی، پھر ان کو مولانا عابد حسین صاحب نے تعلیم فرمایا. تو مطلب جس طرح کی شخصیات میں زندگی گزری ہے وہ ہم نے تو صرف ان سے جو شرف ملاقات کا حاصل رہا، جو سعادت نصیب رہی ان کی مجلس سننے کی، کبھی کبھی اسلم بھائی کے یہاں یا سمیع بھائی کے یہاں یا کہیں بھی لندن میں کسی بھی گھر میں ملاقات ان سے رہی، بس وہ یادیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود. ایک واقعہ وارم لین کی مجلس کا پرویزہ کا اشرا تھا، آخری والا غالباً، مجلس پڑھ کر اترے ہیں اور ایک 8 برس کے بچے کی طرف بڑھے، 8-9 برس کا، اس سے زیادہ کا سن نہیں تھا، اور اس کو خود ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور اس سے ہاتھ ملایا. تو میں کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میرے دوست ہیں. تو جو لکھنؤ کی تہذیب ہے، سلیم بھائی یہاں موجود ہیں، جو لکھنؤ کی تہذیب ہے سن و سال کے لحاظ کے بغیر مخاطب کرنے کا انداز، آپ جناب 8 برس کا بچہ کہاں، 3 نسلوں کا کم سے کم وقفہ ہوگا بیچ میں، اور اس سے جس طرح سے انہوں نے ملاقات کی، یہ ان کی شخصیت کی بڑائی ہے. مطلب یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نجی محافل میں جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا خطیب ہے جس کو خطیب اکبر کا ٹائٹل نصیب ہوا ہے، جس نے 56 برس ایک ممبر سے ذکر اہل بیت فرمایا ہے. اور یہ بہت بہت بڑی شخصیات ہیں. ہم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان پر بات کریں، ہم جیسے لوگوں کی مجال حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان پر بات کریں. بہت بہت شفیق، بہت کریم بزرگ ہم نے ہمیشہ پایا. کبھی انہوں نے اپنی علمیت کا ذاتی نجی گفتگو کے دوران روب جس کو آپ کہتے ہیں، تو جو شخصیت سے خود بخود جھلکتا تھا وہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے کبھی آپ پر اپنا روب ڈالنے یا طاری کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ انکسار، ہم نے تو سیکھا ان سے کہ انکسار کس چیز کو کہتے ہیں. اتنی بڑی جگہ پر، اتنے بڑے رتبے پر، اتنے بڑے خطیب ہونا، ذاکر اہل بیت ہونا ہی اتنی بڑی بات ہے، نہ کہ خطیب اکبر جیسا ذاکر ہونا. وہ اس کے باوجود اتنا انکسار، اتنی شفقت، اتنی محبت، جس کو آپ کہیں نا کریم. میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کریم دیکھا ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے مرزا اطہر صاحب کو دیکھا. اتنے شفیق انسان، اتنے مہربان انسان. آپ ان سے کوئی بات کر لیجئے، کسی وقت ان کو زحمت دے دیجئے، کہیں بھی قیام ہو ان کا، آپ ان سے پوچھئے کہ میں آ جاؤں، وہ کہیں ہاں تشریف لائیں، اور اس کے بعد کوئی اجنبیت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، کوئی آپ کو بیچ میں فاصلہ محسوس نہیں ہوگا. آپ کی سطح پر آ کر آپ سے بات کرنا، یہ تھا ان کا فن اور یہ تھا ان کا کمال، جو ہم نے ان سے دیکھا اور سیکھا. اور ہم تو بس سیکھ ہی سکتے تھے. تو باقی یہاں سلیم بھائی موجود ہیں، قبلہ تشریف فرمائیں، خود اسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیں گے. اس کتاب سے جو تھوڑا بہت مطالعہ کر کے ابھی یہاں حاضر ہوا ہے اور حاصل ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ خود ان کا جو تجربہ تھا سارا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اس کتاب کے مطابق، اور خاندان میں تھے ڈاکٹر ان کے. وہ بھائی کے انتقال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہوئے، پریشان رہے، پھر انہوں نے مذہب کی راستے میں یہ سکون حاصل کیا، اور یہاں سے ان کا یہ سفر آغاز ہوا. جس طرح بھی انہوں نے اس کو جس اونچائی پر پہنچا دیا، یہ انہی کا کمال تھا کہ جس طرح بھی رضوی صاحب فرما رہے تھے، تنویر نقوی بھائی نے فرمایا کہ آسان بات اگر کرنا. ہم جب آئے تھے یہاں ملازمت کے سلسلے میں، تو بی بی سی کے جو پہلے کورس میں ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو 90 برس کی نانی کو یہ سمجھانا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو اپنی اردو اور علمیت کا روب نہیں جھاڑنا ہے، ان کو بات سمجھانی ہے کہ ہوا کیا ہے، تو ان کے حساب سے بات کرنی ہے. مرزا صاحب میں جو کوالٹی تھی، جو میں نے سیکھا ان سے، وہ یہ تھا کہ وہ 90 برس کے انسان سے لے کے اور 9 برس کے بچے تک سب کو سمجھا سکتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتے. یہ ان کی خطابت کا کمال تھا. خدا ان کے درجات بلند کرے جہاں پر بھی وہ ہیں. ان سے ہم سب نے سیکھا ہے، میرا خیال ہے ہم سب نے ہی سیکھا ہے، اور خدا جہاں پر بھی وہ ہیں انہیں معصومین کے قدموں میں رکھے، ان کے درجات بلند کرے، اور ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے بولے. گزارش ہے. اللہ
اب یہ میں خود ہی وائلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو سامنے ہے کلام اس میں آسان الفاظ نہیں ہے، تو مرزا صاحب کے راستے کی وائلیشن میں خود ہی کر رہا ہوں، مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا، تھوڑا اجازت سلیم بھائی کہ محو حیرت ہے قلم، کرتاس بھی تحریر بھی، محو حیرت ہے قلم، کرتاس بھی تحریر بھی، فہم و ادراک و شعور و عقل بھی تدبیر بھی، فہم و ادراک و شعور و عقل بھی تدبیر بھی، علم کا آغاز بھی اور فکر کی آخر بھی، اور فکر کی آخر بھی، عالم امکان بھی، ہست و بود کی زنجیر بھی، عالم امکان بھی، ہست و بود کی زنجیر بھی۔ یہ مولا کی شان میں مولا علی علیہ السلام کہ شخصیت ہی منفرد ہے، شان بھی توقیر بھی، شخصیت ہی منفرد ہے، شان بھی توقیر بھی، دبدبا بھی مختلف ہے، رعب کی تاثیر بھی، دبدبا بھی مختلف ہے، رعب کی تاثیر بھی، منفرد ہے نام بھی، کردار بھی، تصویر بھی، منفرد ہے نام بھی، کردار بھی، تصویر بھی، دم بخود ساری زمیں ہے، آسمان پیر بھی، دم بخود ساری زمیں ہے، آسمان پیر بھی، اور کن سے اول بھی یہی ہے، کون کی آخر بھی، کن فیکون، کن سے اول بھی یہی ہے، کون کی آخر بھی، کون ہے یہ جو خدا کی سبقت و تاخیر بھی، کون ہے یہ جو خدا کی سبقت و تاخیر بھی، تو نور ہے یہ اور شریک نور عالمگیر بھی، نور ہے یہ اور شریک نور عالمگیر بھی، یہ صفات کبریا کی ظاہری تصویر بھی، یہ صفات کبریا کی ظاہری تصویر بھی، وہ خدا یہ عبد ہے، وہ امر ہے یہ میر بھی، وہ خدا یہ عبد ہے، وہ امر ہے یہ میر بھی، وہ خدا نصرت ہے یہ ناصر بھی ہے تنصیر بھی، وہ خدا نصرت ہے یہ ناصر بھی ہے تنصیر بھی، وہ ولایت ہے، ولا بھی یہ ولی بھی پیر بھی، وہ ولایت ہے، ولا بھی یہ ولی بھی پیر بھی، وہ مبشر ہے، بشارت بھی یہی تبشیر بھی، وہ مبشر ہے، بشارت بھی یہی تبشیر بھی، وہ مطہر ہے، طہارت بھی یہی تطہیر بھی، وہ مفکر ہے، تفکر بھی یہی تفکیر بھی، قادر مطلق ہے وہ، قادر مطلق ہے وہ، یہ کاتب تقدیر بھی، قادر مطلق ہے وہ، یہ کاتب تقدیر بھی، وہ مدبر ہے، تدبر بھی یہی تدبیر بھی، وہ منور ہے، وہ منور ہے، یہی ہے نور بھی تنویر بھی، وہ مصور ہے، تصور بھی یہی تصویر بھی، وہ مصور ہے، تصور بھی یہی تصویر بھی، اور یہ گواہ آب و گل بھی، یہ گواہ آب و گل بھی، شاہد تخمیر بھی، یہ گواہ آب و گل بھی، شاہد تخمیر بھی، یہ شریک کار خلقت شامل تعمیر بھی، یہ شریک کار خلقت شامل تعمیر بھی، رازدان ذات واحد راز بھی تشہیر بھی، رازدان ذات واحد راز بھی تشہیر بھی، جبر و قہر کبریا بھی عاجز و دلگیر بھی، جبر و قہر کبریا بھی عاجز و دلگیر بھی، اور سورہ کوثر یہی ہے آیا تطہیر بھی، سورہ کوثر یہی ہے آیا تطہیر بھی، کل ایما بھی یہی قرآن بھی تفسیر بھی، کل ایما بھی یہی
قرآن بھی، تفسیر بھی، یہ نماز عشق بھی، خود عابد شبگیر بھی، یہ نماز عشق بھی، خود عابد شبگیر بھی، اور اذاں، سجدہ، رکوع، تسبیح بھی، تکبیر بھی، اور اذاں، سجدہ، رکوع، تسبیح بھی، تکبیر بھی، اسم اعظم بھی یہی ہے، مشکلوں میں پیر بھی، اسم اعظم بھی یہی ہے، مشکلوں میں پیر بھی، صاحب فہم و فراست اور شجاع و میر بھی، ضرب کاری بھی، کمال خطبہ و تقریر بھی، صاحب منبر یہی ہے، شاہ خیبر گیر بھی، مرد میداں بھی یہی ہے، علم کی آخیر بھی، صاحب لوح و قلم بھی، صاحب شمشیر بھی، صاحب لوح و قلم بھی، صاحب شمشیر بھی، اور جنبش ابرو سے واقف آفتاب پیر بھی، جنبش ابرو سے واقف آفتاب پیر بھی، اور ستارے ہیں اسی دہلیز کے راہگیر بھی، اور ستارے ہیں اسی دہلیز کے راہگیر بھی، اور مانگتے ہیں اس کے در سے خرم و دلگیر بھی، مانگتے ہیں اس کے در سے خرم و دلگیر بھی، اولیاء بھی، اوصیاء بھی، قدسیاء بھی، پیر بھی، اولیاء بھی، اوصیاء بھی، قدسیاء بھی، پیر بھی، اور یہ غدیر خم کا اعلان بھی یہی تشہیر بھی، یہ غدیر خم کا اعلان بھی یہی تشہیر بھی، یہ نبی کی بات کا موضوع بھی تھا تقریر بھی، اور کہہ رہے تھے کس کو مولا بانی تکبیر بھی، یاد تو ہوگی ابھی وہ آخری تقریر۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاؤ بھائی، جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ بہترین کلام بھی اور بہترین خیالات کا اظہار بھی کیا، جو کہ قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے حوالے سے یہ پروگرام جو ہے ہو رہا ہے اس وقت امام مشن میں، اور دنیا بھر میں ظاہر یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے خطبہ کو، اپنے علماء کو بھولتے نہیں، اور نہ ہی بھولنے کسی کو دیں گے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ کام رہتی دنیا تک کے لیے۔ تو اسی حوالے سے میں ظاہر ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ میں نے کہا کہ جناب جعفر رضوی صاحب بہترین صحافی، اور ایک ہمارا ظاہر فخر ہے، برطانیہ میں BBC میں بہت زیادہ کام ہے ان کے، لیکن ایک فخر ہمارے ساتھ اور ہے، ظاہر ہندوستان کے حوالے سے ایک بڑا نام، صحافت میں ایک بڑا نام، دوردرشن میں کام کیا، بہت سارے اخبارات جو ہیں ہندوستان کے اس میں ایز اے بہترین ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا، اور یہ کام